وظائف اور سنت اگر سست ہونے کا خطرہ ہو، بندہ سست ہو جائے گا، چھوڑ دے گا، تو پھر ایسے بندے کو چاہیے جسے کامل یقین و سست ہو جاؤں گا کہ وہ سنت پڑھ لے. ورنہ وظائف خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے. جتنے وظائف ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت، اس کا مطلب ہے حضور نے پڑھے ہیں، صحابہ نے روایت کی، حضور نے سر انجام دیا، یہ وظائف پڑھنے کا کام کیا، اہتمام سے کیا. تو وظائف پڑھ کر پھر سنتیں پڑھ لیں. اس لیے عشاء کے بعد کی جو وطر ہیں وہ کیوں کہتے ہیں کہ رات کو ہی پڑھ لیں عشاء کے ساتھ، ورنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو وطر تہجد کے ساتھ پڑھے، وہ مستقل پڑھے، زندگی بھر کے لیے پڑھے تہجد کے ساتھ. لیکن فقہاء نے لکھا ہے ہمیں عشاء کے ساتھ وطر پڑھنی چاہیے. کیوں؟ ہم گھر جائیں گے سست ہو جائیں گے، ہم گھر جائیں گے کاہلی آ جائے گی، سستی آ جائے گی، غفلت آ جائے گی، بیوی بچوں میں گم ہو جائیں گے اور ختم ہو جائیں گے، پڑھ نہیں سکیں گے. تو اس لیے فقہاء نے لکھا ہے کہ وطر عشاء کے ساتھ پڑھ لیں، مسجد میں پڑھ لیں بہتر ہے. ورنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو گھر میں پڑھے زندگی بھر، آپ نے سنتیں بھی گھر میں پڑھی زندگی بھر، اور آپ نے وطر بھی گھر میں ادا فرمائے زندگی بھر. تو کئی صحابی ہیں، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ چونکہ گھر کے بندے تھے، گھر کے بچے تھے، تو وہ آپ کے ہاں رک جاتے تھے تاکہ حضور کی نماز کو دیکھیں اور حضور کے ساتھ اٹھو تہجد میں اٹھے بھی. بلکہ ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھے تو حضرت ابن عباس بھی اٹھ گئے، گھر میں تھے چچا دادے، تو وہ اس طرف کھڑے ہو گئے. اور شریعت کا حکم یہ کہ اکیلا نمازی ہو، اکیلا تو دائیں سائڈ میں کھڑا ہو. تو حضور نے اس کے کان کو، ابن عباس کے کان کو پکڑ کر، کان سے پکڑ کر دائیں سائڈ میں کھڑا کر دیا. انہوں نے روایت کی، اس طرح صحابہ نے روایت کی، سید صدیقہ نے روایت کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز تہجد مثلا جو 8 رکعت تہجد ہے، کس لیے جو صلاۃ اللیل کہا جاتا ہے، جھگڑا ہے تراویح یا صلاۃ اللیل، وہ تہجد ہے اصل. اس کے ساتھ آپ وطر عطا فرماتے تھے. وطر میں پھر اختلاف کر دیا بعض فقہاء نے. امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں وطر 1 رکعت اور 2 رکعت ہیں، یعنی 2 سلاموں کے ساتھ. تو اور حدیث ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نہا عن البطیرہ، آپ نے فرمایا اکیلی رکعت نہ پڑھا کرو. اور پھر اس کو تشبیہ دی مغرب کے ساتھ. وہ مغرب بھی 3 وطر ہے، 1 اسلام کے ساتھ ہے، 3 رکعت 1 اسلام کے ساتھ ہے، تو وطر بھی 3 رکعت اسلام کے ساتھ. وہ اختلاف ختم ہوا. خیر بہرحال تو یہ جو وظائف ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہیں، ہمیں بھی پڑھنے چاہیے. حضور نے اس لیے وظائف پڑھے کہ تاکہ امت پڑھے، ورنہ نبی کو ضرورت نہیں ہوتی وظائف کی، یاد رکھیے گا. ساری زندگی وظائف نہ پڑھتے تو کوئی گناہ نہیں تھا، نعوذ باللہ. ساری زندگی تہجد نہ پڑھتے، آپ کے لیے تہجد فرض تھا، لیکن ہم ساری زندگی تہجد نہ پڑھیں، گناہ نہیں ہے. وظائف نہ پڑھیں، گناہ نہیں ہے. عمرہ نہ کریں، گناہ نہیں ہے. قربانی نہ کریں، گناہ نہیں ہے. استطاعت نہ ہو. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وظائف پڑھے. بعض عرب ممالک میں یہ مستقل طور پر دستور ہے. وہ پمفلیٹ بنواتے ہیں اور باہر کسی سائڈ میں لٹکا دیتے ہیں کہ صلاۃ المکتوبہ، یعنی فرض نماز کے بعد جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایتیں ہیں وظائف کی، وہ یہ ہیں، یہ پڑھنے چاہیے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائے نا، جو آیت الکرسی پڑھتا ہے تو کیا ہوگا، موت درمیان میں ہے، سیدھا جنت جائے گا. وہ تو کہاں ہے، آخر میں نہیں ہے، فرض نماز کے بعد ہے. تو اس طرح بہت ساری روایتیں صحابہ نے کہا حضور نے یہ پڑھا، کس طرف کب پڑھا، فرض نماز کے بعد. باقی تو آپ گھر تشریف لے جاتے تھے، آپ نماز بقیہ گھر ادا فرماتے تھے. تو یہاں بیٹھ کر پڑھے تو صحابہ کو، اور حضور مستقل سلام پھیرنے کے بعد مجمع کی طرف منہ کرتے تھے. رخ مبارک آپ کا، چہرہ انور آپ کا نمازیوں کی طرف ہوتا، مقتدیوں کی طرف ہوتا، تاکہ یہ سن لیں. سن کر صحابہ نے بھی روایت کی، صحابہ نے پڑھا بھی. تو اس لیے وظیفہ پڑھنا بہتر ہے بنسبت بقیہ نماز کے. اللہ ہم سب کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر فرمان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہر فرمان پر مٹنے کی توفیق عطا فرمائے. ایک سوال پوچھا کسی نے، پہلے بھی پوچھا تھا، یہ مکان ہبہ کر دیا، گفٹ کر دیا، کیا اس میں ورثہ ہوں گے؟ زندگی میں کوئی شخص کسی کو گفٹ کرتا ہے، ہبہ کرتا ہے. کوئی شخص کہتا ہے ایدھی صاحب کو یہ مکان آپ کے حوالے، کوئی شخص کہتا ہے ایدھی کے علاوہ چھیپا صاحب کو یہ دکان میں آپ کو دے رہا ہوں. اسی طرح مدارس کو دیتے ہیں. دارالعلوم کراچی کو بہت سارے لوگوں نے گھر دیے، بہت سارے لوگوں نے نیو ٹاؤن کو گھر دیے ہیں، دکانیں دی ہیں. اسی طرح اشرف المدارس ہے، جامعۃ رشید ہے. تو اسی طرح بیت السلام ہے، بیت السلام ڈیفینس میں، بلکہ چھوٹی چھوٹی مساجد میں. بلال مسجد محمد علی سوسائٹی میں اس سے واقف ہوں. وہاں ساتھ جو اٹیچ بنگلہ تھا کئی کروڑ کا تھا،
مسجد کی تو سو ہی تو گھر کے مالک نے مکان چھوڑ دیا، کہنے لگے اس کو مسجد میں شامل کر لو، کئی کروڑ کا، اس نے پرواہ نہیں کی۔ تو یہ اس طرح جو ہبہ کرتے ہیں، گفٹ کرتے ہیں، یہ زندگی میں اگر کوئی کر دیتا ہے اور زندگی میں قبضہ ہو جاتا ہے جس کو گفٹ کر دیا، تو پھر اس میں کوئی وراثت کے احکام لاگو نہیں ہوں گے، جاری نہیں ہوں گے، یہ اسی کو ہوگا جس کو دے دیا، گفٹ کر دیا۔ اب وہ گفٹ بچے کو کر دے، بیوی کو کر دے، بھائی کو کر دے، بہن کو کر دے، کسی یتیم کو کر دے، کسی پڑوسی کو کر دے، کسی بیوہ کو کر دے، یا عیدھی کو کر دے، یا چھیپا کو کر دے، کسی کو کر دے، وہ اسی کا ہوگا۔ اللہ 2 لاکھ روپے لکھوایا جی اور ادا نہیں کیا، غیر منظور کر دیا، اب اس کے اوپر پیسے قربانی کے ہو گئے، جو پہلے یہ ادا کرے یا نہیں کرے؟ حق مہر دیکھیں، نکاح ہے نا، نکاح میں 2 فرض ہیں، ایک واجب ہے، باقی ساری سنتیں ہیں۔ فرض کیا ہے؟ لڑکی لڑکا یا میاں بیوی یا شوہر بیوی وغیرہ کچھ بھی کہہ دیں، اس کا ایجاب و قبول یہ فرض ہے، 2 گواہ ہونا یہ فرض ہے۔ اور واجب کیا ہے؟ واجب یہ حق مہر ہے، یہ واجب ہے، ادا نہیں کرے گا تو گناہگار ہوگا۔ آج واجب ہوا حق مہر، یا آج واجب ہو گیا، قربانی آ رہی ہے 1 مہینے بعد، وہ 1 مہینے بعد واجب ہوگی، تو پہلے اس کو ادا کرے، بعد میں اس کو ادا کرے۔ اسی طرح ایک بندے ابھی رات کسی نے پوچھا کہ 30 لاکھ مل رہے ہیں اس کے پینشن کے، ریٹائرڈ ہو رہا ہے، حج کرے یا بیٹی کی شادی کرے؟ بیٹی کی شادی کرے گا تو تب کرے گا، فوری حج ہے تو اس پر حج فرض ہے۔ 30 لاکھ مل گئے، اب 30 لاکھ پر حج جس کے پاس ہوں حج فرض ہے، قربانی بھی فرض ہے، وہ حج بھی فرض کرے، قربانی بھی کرے، بیٹی کی شادی بعد میں کرے، لیکن اس پر حج فرض ہو گیا۔ اگر یہ نہیں کرے گا مجرم مرے گا، تو اسے کیا کرنا پڑے گا؟ اس شخص کو یہ کرنا پڑے گا کہ وصیت لکھنی پڑے گی۔ اب اس کا حج بدل کوئی کرے گا، ورنہ یہ مجرم اور گناہگار مرے گا، قیامت کے دن اس سے پوچھو گی کہ فرض کیوں چھوڑا تھا۔ تو یہ جو سوال ہے یہ بھی اسی طرح کا ہے، بیان نہیں، یہی کیفیت ہے، یہی کنڈیشن۔ تو پہلے وہ بیوی کا وہ کرے، چونکہ وہ پہلے ہو گیا ہے، یعنی نکاح آج کر رہے تو آج واجب ہو گیا حق مہر، اور قربانی آ رہی ہے 1 مہینے بعد یا 10 دن بعد یا 20 دن بعد یا 2 مہینے بعد یا 3 مہینے بعد، وہ 3 مہینے بعد واجب ہوگا، تو پہلے والے کو پہلے ادا کریں گے، بعد والے کو بعد۔ لیکن اگر یہ مہلت دیتی ہے بیوی کہ بھائی قربانی کر لو، میرا حق مہر بعد میں دے دینا، تو بعد میں یہ کرے، پہلے قربانی کر لیں۔ اچھا، بہت سارے لوگ کہتے ہیں میں تو مقروض ہوں، میں قربانی کر نہیں سکتا، گاڑی کے لیے قرضہ لے لیتے ہیں، شادی حال کے لیے قرضہ لے لیتے ہیں، پلاٹ کے لیے قرضہ لے لیتے ہیں، گھر کے لیے قرضہ لے لیتے ہیں، جہیز کے لیے قرضہ لے لیتے ہیں، بچوں کے زیور بنوانے ہوں اس کے لیے بھی قرضہ لے لیتے ہیں۔ قربانی کے لیے قرضہ نہیں لے سکتے، بھی بڑا جانور نہ کریں، قربانی میں حصہ کر دیں، چھوٹے جانور کریں، چھوٹے جانور بھی مہنگے ہیں، 50-60 ہزار 70 ہزار کی بکری یا بکرا ہے تو چھوڑ دیں، اب گائے میں حصہ ملا دیں، حصہ 25 ہزار کا بھی ہے، 30 ہزار کا بھی ہے، بلکہ وقف قربانی ہم کر رہے ہیں وہ 17 ہزار میں ہے، وقف قربانی 17 ہزار میں ہے۔ اب ایک بندے کے پاس 17 ہزار بھی نہیں ہو سکتے تو یہ بہانہ ہے کہ لاکھوں روپے لے لے گا پلاٹ کے لیے، گھر کے لیے، دکان مکان، موبائل کے لیے لاکھوں روپے لے لیتے ہیں، بائک کے لیے لاکھوں روپے لے لیتے ہیں، گاڑی کے لیے لاکھوں روپے قرضہ لے لیتے ہیں، قربانی کے لیے 17 ہزار نہیں لے سکتے، تو قربانی کر دینی چاہیے، نہ کرنے سے کر لینا بہتر ہے۔ تو بات چلی تھی کہاں سے؟ حق مہر سے۔ حق مہر بھی واجب ہے، قربانی بھی واجب ہے، تو جو پہلے ہے وہ پہلے ہوگا، جو بعد میں ہو بعد میں ہوگا، لیکن پہلے والی اگر گنجائش دیتے بیوی مجھے بعد میں دے دینا تو قربانی کر لے، بعد میں دے دے۔ اگر یہ مر گیا تو واجب کا مجرم مر گیا۔ دیکھیں ہمارے بہت سارے ساتھی انہیں پتہ ہی نہیں ہے، یہ جو ہاتھ ملاتے ہیں نا، بڑے بوڑھے بچوں کو تربیت کرتے ہیں، بھی جو بڑا ہے اس کو ہاتھ ملاؤ، اصل اس میں کیا ہے؟ اصل ہے سلام کرنا۔ میرے نبی نے ہاتھ زیادہ نہیں ملایا، سلام کیا ہے، سلام کو عام کیا، آپ نے فرمایا سلام کو عام کرو، جو سلام پہلے کرے گا تکبر ختم ہو جائے گا اس سے، جو سلام پہلے کرے گا وہ سلامتی حاصل کرے گا، جو اتنے سلام کرے گا وہ جہنم سے بری ہو جائے گا۔ صاحب کامل نے روایت ذکر کی ہے، ایک روایت میں 20 سلام کرے گا روزانہ دن میں، جہنم ختم، جہنم سے بری، ایک روایت میں 50 سلام میں جہنم سے بری۔ تو سلام کرنا سنت ہے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اس میں جو بڑھ جائے گا وہی زیادہ اجر پائے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، ایک روایت میں ومغفرتہ،
تو کبھی کبھار اس روایت پر عمل کر لینا چاہیے. وَمَغْفِرَتُهُ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ومغفرتہ. کبھی کبھار ومغفرتہ کا اضافہ کر دینا چاہیے. تو آپ نے سلام کو عام کرنے کا حکم دیا ہے. تکبر ختم ہو جائے گا, مسائل حل ہو جائیں گے, آسانیاں ہو جائیں گی, سلامتی ہو جائے گی, جہنم سے بچ جائیں گے, جنت کے حقدار بن جائیں گے. تو سلام کرنا سنت ہے, جواب دینا واجب ہے, ہاتھ ملانا مستحب ہے, اور معانقہ کرنا بھی مستحب کے حکم ہے. کبھی کبھار آپ معانقہ کرتے تھے جب کہیں دور سے تشریف لاتے سفر سے, یا کوئی بڑے دنوں کے بعد آتا تو آپ معانقہ فرماتے. گلے ملنا معانقہ ہے, یہ آپ نے فرمائے ہے, تو کبھی کبھار یہ کر لینا چاہیے. ہاتھ ملانا مستحب ہے, سلام کرنا سنت, جواب دینا واجب, ہاتھ ملانا مستحب اور معانقہ بھی مستحب. تو ہم گلے بھی مل لیتے ہیں, ہاتھ بھی ملا دیتے ہیں. جو السلام علیکم ورحمۃ اللہ, وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ, یہ نہیں کرتے. بڑے بوڑھے تربیت دیتے ہیں نا بچوں کو, تو ذرا ہاتھ ملا رہے ہوتے, سلام نہیں کرتے. سلام کی ادائیگی اصل ہے. اور سب سے بڑا اس میں کون گناہگار ہوگا؟ جو جواب نہیں دیتا. جواب دینا واجب ہے, سلام نہ کرے گناہگار نہیں ہوگا, جواب نہ دے یہ گناہگار ہوگا, چونکہ واجب ہے. تو واجب پہلے ہے بنسبت سنت کے, پھر فرض پہلے ہے بنسبت واجب کے, پھر فرض عین پہلے ہے بنسبت فرض کفایہ کے. اللہ ہم سب کو ہر ایک درجے میں. سلام پاک پڑھنا ہے, تسبیحات کر رہا ہے بیٹا وقت سلام کرتا ہے. تسبیح کوئی کر رہا ہے, ذکر کر رہا ہے, لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ, یا تلاوت کر رہا ہے, قرآن پاک تلاوت کر رہا ہے, یا درس دے رہا ہے, یا بیان کر رہا ہے, یا کچھ چیز سن رہا ہے, تو سلام نہیں کرنا چاہیے. اس وقت سلام نہیں کر. لیکن اگر کوئی بھولا بھالا جیسے ہم سارے بھولے بھالے ہیں, پیسے کے معاملے میں سارے چلاک ہیں, دین کے معاملے میں ہم سارے بھولے بھالے ہیں, کوئی بھولا بھالا سلام کرتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم وضو فرما رہے تھے, صحابہ بھولے بھالے نہیں تھے, یاد رکھیے گا. صحابہ بہت نیکی کے اعتبار سے, آخرت کے اعتبار سے بہت ذہین تھے, فتین تھے ماشاءاللہ, بہت ذہین تھے, بہت چلاک تھے. آخرت کے اعتبار سے, اللہ کی تابعداری, اللہ کے ہر رسول کی فرما برداری کے اعتبار سے بہت چلاک تھے. ہم ہیں بھولے بھالے, دنیاوی اعتبار سے ہم چلاک ہیں, دین کے اعتبار سے ہم بھولے بھالے ہیں. وہ دین کے اعتبار سے بہت چلاک تھے. تو آپ وضو فرما رہے ہیں, ایک صحابی ہے, یا رسول اللہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ, آپ وضو فرماتے رہے. جب وضو پورا کر لیا, کھڑے ہوئے, تو آپ نے فرمایا وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ, وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تو بعد میں بھی سلام کر سکتے ہیں, جواب دے سکتے ہیں. اسی طریقے سے ذکر کر رہا ہے کوئی بندہ, سلام نہیں کرنا چاہیے. کوئی تلاوت کر رہا ہے, سلام نہیں کرنا چاہیے. نفل پڑھ رہا ہے, سلام نہیں کرنا چاہیے. نماز میں مصروف ہے, سلام نہیں کرنا چاہیے. کوئی بات میں مصروف ہے, سلام نہیں کرنا چاہیے. لیکن اگر کوئی بھولا بھالا سلام کر لے تو جواب واجب ہو گیا. اب بعد میں کرے, فارغ ہو کر کہے وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ, جس طرح وضو کے بعد وضو نہیں کیا. راستے میں چلتے ہوئے بھی یہی ہے. سلام کا حکم ہوئے جو باہر سے آ رہا ہے, سلام کا حکم اس کو جو سواری پر ہے. لیکن وہاں بھی ہم ایک دوسرے کا منہ دیکھتے رہتے ہیں. حضور نے فرمایا جانتے ہو یا نہیں جانتے ہو, جانتے ہو جانتے ہو یا نہیں جانتے, سلام کرو. چلنے والا بیٹھے والے کو سلام کرے, گاڑی والا پیدل والے کو سلام کرے. لیکن ہم الٹ وہ کرتے ہیں, ہم کہتے ہیں جتنا بڑا اسٹیٹس ہے وہی سلام نہ کرے, چھوٹا سلام کرے, ہم یہ کہتے ہیں. یعنی عجیب المیہ ہے ہمارا, ہم بہت بولے بالے لوگ ہیں. گاڑی والے کو سلام کرنا فرض ہے. ذکر کرتے ہوئے جا رہا ہے دھیان سے, اور کوئی سلام کرتا اور جواب ہی نہیں دیتا. ہاں, چلتے ہوئے ذکر کر رہا ہے, کوئی مصروف ہے یا کوئی بھی مصروفیات ہے, سلام نہیں کرنا چاہیے. لیکن اگر بولے والے نے سلام کر لیا تو پھر چپکے سے سلام کو مؤخر وہ کر کے ذکر کو جواب دے دیں. تلاوت بھی کوئی کر رہا ہے, پہلے تو اس کو نہیں کرنا چاہیے تھا, یہ بھولا بھالا ہے. لیکن وہ بھولے بھالے نے سلام کر دیا, پھینک دیا مارکیٹ میں سلام, اپنے سر سے اتار دیا. تو آپ بھی پھر ذہین بن جائیں. اب تھوڑا سا لمحہ ذکر کو مؤخر کر دیں, تھوڑا سا لمحہ تلاوت کو مؤخر کر دیں, اس کو جواب دے دیں بھولے بھالے کو. ورنہ وہ پھر اور کرے گا, یار یہ تو نفرت کرتا ہے مجھ سے, یہ تو بغض رکھتا ہے, یہ تو مجھ سے ناراض ہے, وغیرہ وغیرہ وغیرہ, کچھ بھی سمجھے گا. ہم تھوڑی فوری طور پر بدگمان بھی ہو جاتے ہیں نا. بدگمانی ایک جرم ہے. تو جرم سے بچانے کے لیے میرے استاد محترم نے ایک دفعہ واقعہ سنا ہے کہ دو مثلا ایک آنکھوں سے جو تھے اور ایک کانوں سے ہوتے. تو مارکیٹ جاتے لوگ کہتے ہیں دیکھو گونگا بہرا ہی جا رہا.
تو استاد نے کہا شاگرد کو ہم اکٹھے نہ جایا کریں تاکہ لوگ یہ برائی کرتے ہیں یہ برائی نہ کر سکیں، یہ گناہگار ہوتے ہیں ہماری وجہ سے گناہگار نہ ہو سکے، لہذا ہم مارکیٹ اکٹھے نہ جایا کریں۔ تو ہمیں بھی بچانا چاہیے، لوگوں کو بچانا چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سید صفیہ کو چھوڑنے جا رہے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اعتکاف میں تھے، تو وہ ان کا خیمہ تھوڑا دور تھا، گھر ان کو دور تھا، تو ان کو چھوڑنے جا رہے تھے۔ ایک صحابی گزرے، آپ نے فرمایا یہ میری اہلیہ ہے۔ صحابی کہتے یا رسول اللہ ہم آپ کے بارے میں شک کر سکتے ہیں؟ حضور نے فرمایا تم شک نہیں کر سکتے ہو۔ دیکھو موقع سے بھی بچایا، تہمت کے موقع سے بھی بچا دیا کہ اشتباہ ہو جائے، دل میں بدگمانی ہو جائے، اس سے بھی بچنا چاہیے۔ میں تم نہیں سوچ سکتے میرے بارے میں، شیطان خیال لا سکتا ہے، اس خیال کی بھی بیوقوفی نہیں کر دی، میں نے بتا دیا، وعدے کر دیا یہ میری بیوی ہے۔ تو اس طرح بھولا بھالا کوئی ہے، چلتے ہوئے سلام کر دیا تو ذکر کو تھوڑا مؤخر کر دے، جواب دے دے۔ کہ بھولا بھالا ہے، تلاوت کے دوران ہی سلام کر دیا، تلاوت تھوڑا وہ کر دیں، تلاوت تو ہوتی رہے گی نا، سلام تو ابھی ہے، سلام کا جواب دے دیں۔ اللہ ہم سب کو ہر سنت پر عمل کرنے کی توفیق دے۔ یہ یاد رکھیے گا، کتے کی وجہ سے سوال یہ پوچھا کہ نوجوان جانور کو بھگاتے ہیں، قربانی کے جانور کو گھماتے پھراتے ہیں، اس کی دم مروڑتے ہیں، پھر بھاگتا ہے، اٹھکیلیاں کرتا ہے اور جمپ لگاتا ہے، ٹانگیں مارتا ہے، اور کسی کو تکلیف بھی دے سکتے۔ ایک عورت ہے زندگی بھر کی وغیرہ 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 جو گناہ گار تھی، کتے کو پانی پلایا، کتے کو راحت پہنچائی، اللہ نے گناہ معاف کر دی، جنت واجب کر دی۔ اور اسی طریقے سے حضرت جنید بغدادی کے بارے میں کہ میں نے فلاں جانور کو آسانی دے دی تھی، سردی سے بچا دیا، اللہ نے اس کے معاف کر دیا۔ اور میرے استاد محترم نے واقعہ لکھا ہے حضرت جنید بغدادی کا، کسی نے پوچھا ما فعل اللہ بک، کیا کیا اللہ نے؟ کہ 2 رکعت نفل جو پڑھتا تھا تہجد میں، اللہ نے اس کے ذریعے سے معاف کر دیا۔ تو ان کے جانور سے بھی ہے۔ اسی طرح ایک بزرگ کو کیا ہوا، بلی کو سردی سے بچایا تھا، اللہ نے معاف کر دیا۔ اسی طرح ایک واقعہ ہے، کبوتر کو کھانا دانہ ڈال دیا تھا، اللہ نے معاف کر دیا۔ تو بہت سارے واقعات ہیں اکابر کے، فلاں جانور، فلاں پرندہ، فلاں کو تکلیف سے بچایا تھا، اللہ نے گناہ معاف کر دیے۔ تو جب اللہ کتے کی وجہ سے گناہ معاف کرتا ہے، بلی کی وجہ سے گناہ معاف کرتا ہے، کبوتر کی وجہ سے گناہ معاف کرتا ہے، بلکہ ایک روایت میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے جا رہے تھے، کہیں سفر پہ تھے، تو پڑاؤ کیا، کہیں سامان رکھ دیا، تو جنگل تھا، ایک بل میں سے سانپ نکلا، صحابہ اس کے پیچھے دوڑے اور اس بل کھودنے لگے۔ آپ نے فرمایا آپ چھوڑ دو، اس کے شر سے اللہ نے تمہیں بچا لیا، تمہاری شر سے اس کو چھوڑ دو، اس کو جانے دو، گیا جہاں گیا۔ تو نبی، ہمارا نبی، بلکہ صحابہ کی وہ دیکھے، سبحان اللہ، پڑاؤ ڈالا، کہیں خیمہ لگایا تو وہاں کبوتر نے انڈے دے دیے یا چڑیا نے انڈے دے دیے، اس خیمے کو وہیں چھوڑ دیا تاکہ اس کو تکلیف نہ ہو، اس کو تکلیف نہ ہو، اس کے پرندوں، اس کے بچوں کو، اس کے انڈوں کو تکلیف نہ ہو، اسے دکھ سے بچانے کے لیے خیمہ ہی وہیں چھوڑ دیا۔ اس وقت کتنا خیمہ مہنگا تھا، کپڑے ملنا مشکل تھا، جا کے خیمہ ملنا، اور پھر جنگ کا سامان ہی نہیں ہوتا تھا، تھوڑا سا سامان ہے، کفار لیس ہوتے تھے ہم سے، اسلحے سے، اور یہاں تو لکڑی لے کر تلوار بنا لیتے تھے، تو وہاں خیمہ کتنی بڑی طاقت رکھتا تھا، تو انہوں نے پرندے کے لیے خیمہ چھوڑ دیا۔ تو جب پرندوں کے لیے اللہ معاف کر دیتے ہیں، کتے کی وجہ سے اللہ معاف کر دیتے ہیں، تو انسان کی وجہ سے، اور پھر جانور قربانی، اس کو تکلیف دینا یہ بھی حرام ہے، اس کو بھی حرام ہے۔ جس طرح بندے کو تکلیف دینا حرام ہے، جانور کو بھی تکلیف دینا حرام ہے۔ بلکہ ایک جگہ لکھا ہے علامہ عینی رحمۃ اللہ علیہ یا قرآن اکابر میں سے، کہ مسلمان کون ہے؟ مسلمان کی تعریف حضور نے یہ نہیں کی پگڑی والا، مسلمان کی تعریف حضور نے یہ نہیں کی داڑھی والا، مسلمان کی تعریف یہ نہیں کی کہ ماتھے پہ محراب پڑ جائے، مسلمان کی تعریف یہ نہیں کہ قربانی زیادہ کرتا ہے، مسلمان کی تعریف یہ نہیں کہ حج عمرے کرے گا، مسلمان کی یہ تعریف نہیں کہ بستر اٹھا کر مسجد میں ڈیرے ڈال دے گا۔ فرمایا من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، جس کی زبان اور ہاتھ سے مسلمان نہیں، مسلمان محفوظ ہو جائیں، بلکہ آگے اکابر نے لکھا ہے کہ کافر بھی محفوظ ہو جائیں، بلکہ اکابر نے لکھا ہے جانور بھی محفوظ ہو جائیں۔ جانور، آپ تشریف لے جا رہے تھے، دیکھا 2 صحابی ہیں گھوڑے پر خچر پر بیٹھے ہو، فرمایا یا تو نیچے اترو یا چلتے بنو تاکہ اس کو تکلیف نہ ہو جس جانور پر بیٹھے ہو۔ آپ تشریف فرماتے تو گدھے کو دیکھا، داغتے ہیں لوگ، داغتے ہیں، آج بھی داغتے ہیں، نشان لگا دیتے ہیں تاکہ ملکیت کا پتہ چلے فلاں کیا ہے۔ تو داغا ہوا تھا
گدھے کو داغتے کہتے ہیں لوہا گرم کر کے رکھتے ہیں، اس سے داغا جاتا ہے۔ تو آپ نے دیکھا گدھے کو داغا ہوا ہے یا خچر کو داغا ہوا ہے، آپ نے فرمایا لعنت ہے اس شخص پر، ملعون ہے وہ شخص جس نے گدھے کو یا اس خچر کو تکلیف پہنچائی۔ میرے نبی گدھے خچر کی تکلیف برداشت نہیں کر سکا، تو جانور قربانی کا اس کو تکلیف دیں گے، دم مروڑیں گے، بھگائیں گے اور اس سے تماشا بنائیں گے، تو کیا سمجھتے ہیں گناہ نہیں ہوگا؟ گناہ ہوگا۔ کتے کی وجہ سے اللہ معاف کر دیتا ہے، کتے کی وجہ سے، تو جانور کی وجہ سے بھی اللہ معاف کرے گا اور پکڑے گا بھی، پکڑے گا بھی۔ یاد رکھیے گا، ایک عورت کا واقعہ ہے، اسی طرح پکڑا کہ اس نے جانور کو تکلیف دی تھی، اللہ نے اس کی ساری نیکیاں ضائع کر دی، ساری نیکیاں ضائع کر دی۔ جس طرح پوچھا کہ یا رسول اللہ پڑوس میں فلاں ہیں، بہت نیکیاں کرتی ہے لیکن تھوڑی لڑاکا جھگڑالو بھی ہے، فرمایا اس کو کوئی نیکی قبول نہیں ہے۔ یا رسول اللہ پڑوس میں عورت ہے، نیکیاں زیادہ نہیں کرتی لیکن اخلاق اچھے ہیں، فرمایا یہ جنتی عورت ہے۔ تو یہ اخلاق صرف بندوں کے ساتھ نہیں، جانوروں کے ساتھ بھی اخلاق کا مظاہرہ کرنا چاہیے، جانور کو بھی تکلیف نہیں دینی چاہیے۔ یہ ہے اصل مسلمان، یہ ہے من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، کہ جو کسی کو تکلیف نہ دے، جانور کو بھی تکلیف نہ دے۔ تو قربانی کے جانور کو بھگانا، دوڑانا، اس کی دم مروڑنا اور اس کو جمپ لگوانا، یہ بھی جائز نہیں ہے۔ اللہ ہم سب کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمانبرداری کی توفیق عطا فرمائے۔ جیسے رمضان عید آتی ہے یا بقرعید آتی ہے تو وہاں معانقہ کرتے ہیں، گلے ملتے ہیں۔ معانقہ کرنا، چھوٹی عید یا بڑی عید، عید الفطر یا عید الاضحیٰ، معانقہ کرنا، اگر اس کو کوئی سنت نہ سمجھے، عید کا حصہ نہ سمجھے، شریعت کا حصہ نہ سمجھے، اسلامی حکم نہ سمجھے، اسلام کا حکم نہ سمجھے، تو معانقہ کر سکتے ہیں۔ ایک بندہ 1 مہینوں کے بعد مل رہا ہے، عید کے دن مل رہا ہے، یا بہت دنوں بعد نظر آ رہا ہے، عید کے دن نظر آ رہا ہے، اب معانقہ کر لیا، سنت نہ سمجھے، واجب نہ سمجھے، ضروری نہ سمجھے، عید کا حصہ نہ سمجھے تو کوئی گنجائش، کوئی حرج نہیں۔ اگر عید کا حصہ سمجھے، سنت سمجھے، لازم سمجھے، واجب سمجھے، فرض سمجھے، تو پھر کباہت ہے، پھر اچھا نہیں ہے، پھر نہیں کرنا چاہیے۔ جی ہاں، قربانی میں 7 قربانیاں ہیں، کوئی بندہ 6 قربانیاں کر کے 1 عقیقہ کرے، جائز ہے۔ کوئی بندہ 5 قربانیاں کر کے 2 عقیقے کرے، جائز ہے۔ کوئی 4 قربانیاں کر کے 3 عقیقے کرے، جائز ہے۔ 3 قربانیاں کر کے 4 عقیقے کرے، جائز ہے۔ 2 قربانیاں کر کے 5 عقیقے کرے، جائز ہے۔ 1 قربانی کر کے 6 عقیقے کرے، جائز ہے۔ اور عقیقہ بچوں کا ہے، بچیوں کا ہے، مردوں کا، بڑوں کا بھی ہے۔ فتاوی رحیمیہ مفتی عبدالرحیم لاجپوری صاحب رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے اپنے فتاوی میں ذکر کیا ہے، یہ سنت میرے نبی کی ہے، اس سے پہلے نہیں تھا۔ عقیقہ میرے نبی کی سنت ہے، اس سے پہلے نہیں تھا، کسی نبی نے نہیں کیا، یہ میرے نبی کی سنت ہے۔ تو فرمایا خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 50 سال کے بعد اپنا عقیقہ کیا ہے۔ تو یہ جو جانور کرتے ہیں نا، پورا جانور گھر میں، ان کو اپنا عقیقہ شامل کر لینا، جانور تو کر رہے ہیں نا، کیا کرنا چاہیے؟ بڑا جانور کر رہے ہیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کی قربانی بھی کر دیں، اس میں حصہ ڈال دیں، اپنا عقیقہ بھی کر دیں، حصہ ڈال دیں، اپنے والدین کا بھی حصہ ڈال دیں۔ اچھا، والدین میں لوگ بہت کم سمجھتے ہیں، والد والدہ جس طرح والدین ہیں، نانا نانی بھی والدین ہیں، دادا دادی بھی والدین ہیں، ان کا بھی اب زندگی میں 1 دفعہ حصہ کر لینا چاہیے، ان کی بھی قربانی کر لینی چاہیے، یا ان کے نام کا ایصال ثواب کر دینا چاہیے، یا ان کے نام کی قربانی نہ بھی کر سکے تو کوئی نہ کوئی صدقہ کر کے ان کے نام کا کر دینا چاہیے، وہ بھی والدین میں شامل ہیں۔ اللہ ہم سب کو اپنے والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ گوشت کے لیے ہمارے ہاں تھوڑی سی کوتاہی پائی جاتی ہے، سمجھ نہیں۔ گوشت، قربانی کا گوشت جیسے فرمایا کیا کریں، سارا تقسیم کر دیں، بہت بڑھیا عمل ہے۔ سارا گھر رکھ دیں، فریج بھر دیں، سارا سال کھاتے رہیں، کوئی حرج نہیں، جائز ہے۔ اور اس کو 2 حصوں میں کر دیں تو بھی جائز ہے، آدھا رکھ دیا، آدھا تقسیم کر دیں، یہ بھی جائز ہے۔ 3 حصے کرے تو آسانی کے لیے کیا جاتا ہے، 3 حصے لازم نہیں ہیں، 3 حصے فرض نہیں ہیں، 3 حصے واجب نہیں ہیں، 3 حصے کرنا ضروری نہیں ہے۔ 3 حصے کرنا سمجھانے کے لیے بتایا جاتا ہے، بھی رشتہ داروں کو بھی دے دو، غریبوں کو بھی دے دو، اور اپنے گھر کا بھی خیال رکھو،
گھر کا جس طرح روایت میں ہے نا، بادلوں سے آواز آ رہی ہے فلاں کے باغ کو پانی دینا ہے، ایک بندہ نیچے سن رہا ہے، وہ دوڑا گیا باغ اس کے ساتھ، بادلوں کے ساتھ، تو بادل کسی باغ کے اوپر برس رہے ہیں. اس سے پوچھا جو باغ کے اندر مالی تھا یا مالک تھا، ابھی کیا کرتے ہو؟ بادلوں سے آواز آئی ہے اس کے باغ کو پانی دینا ہے، برسنا ہے اس کے باغ پر، تم نیکی کیا کرتے ہو؟ تو اس نے کہا یہ باغ کی آمدنی کے 3 حصے کرتا ہوں، اپنے اوپر خرچ کرتا ہوں، باغ پر بھی خرچ کرتا ہوں، رشتہ داروں کو بھی دیتا ہوں، اور غریبوں کو، یتیموں بیواؤں کو بھی دیتا ہوں. یہ 3 حصے کر دیتا ہوں. تو یہ 3 حصے کرنا فرض نہیں ہے، واجب نہیں ہے، ضروری نہیں ہے، لازمی نہیں ہے، لیکن اگر کرے گا تو سمجھانے کے لیے کہا جاتا ہے 3 حصے کر لو، تو یہ بڑھیا عمل ہے، اچھا عمل ہے. ورنہ قربانی کا سارا گوشت کھا جائیں کوئی حرج نہیں، سارا تقسیم کر دیں. لانڈی میں ایک ساتھی ہیں جاننے والے ہیں، وہ 3 جانور کرتے ہیں، 2 بڑے جانور، ایک چھوٹا جانور. چھوٹا جانور سارا گھر رکھ لیتے ہیں، بکرا، اچھا بکرا کرتے سارا گھر رکھ لیتے ہیں، فریج بھر لیتے ہیں. بڑے جانور کرتے سارا تقسیم کر دیتے ہیں، کوئی حرج نہیں. اسی طرح ایک ساتھی ہیں وہاں لانڈی میں، اب پتہ نہیں ہے یا نہیں ہے، واللہ علم زندہ ہے یا مردہ. وہ پہلے روزانہ صدقہ کرتے تھے 10 روپے، پھر اس کو 20 روپے کر دیے، پھر اس کو 30 کر دیے، پھر 100 کر دیے، پھر 1000 کر دیے. پھر روزانہ مرغی لے کر صدقہ کرتے تھے، پھر روزانہ بکرا لے کر صدقہ کرتے تھے. جانور تک پہنچ گئی تھی کہانی. اللہ مال بڑھاتا گیا، وہ صدقہ بڑھاتے گیا، اللہ ان کا مال بڑھاتا گیا. وہ داؤد چورنگی پر سب سے بڑی دکان تھی ان کی، الیکٹرانک سامان، الیکٹرک کا سامان، پلمبرنگ کا سامان، اور فریج، اے سی وغیرہ، یہ سامان سب سے بڑی شو روم کہہ دیں یا سب سے بڑی دکان کہہ دیں یا کچھ بھی کہہ دیں اس کو، اس کی دکان تھی. تو روزانہ ایک جانور قربان وہ کرتا تھا، صدقہ کرتا تھا، بانٹتا تھا ذبح کر کے. تو ایسے بھی ہے اللہ کے بندے، سارا تقسیم کر دیں بہت بڑھیا عمل ہے، سارا گھر رکھ دیں جائز ہے، 3 حصے کر دیں آسانی کے لیے، سمجھانے کے لیے، تو بہت اچھا عمل ہے. اللہ ہم سب کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمانبرداری کی توفیق عطا فرمائے، نافرمانی سے بنا. اور کوئی سوال؟ بس.